یہ کیسا اچھا اور بہتر واقعہ ہے جو کہ حضور سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی کتاب کے اندر آپ نے ذکر فرمایا ہے۔ انیس الارواح میں یہ ذکر کیا ہے۔ صفحہ نمبر 9 پر لکھتے ہیں آپ کہ ایک مرتبہ میرے پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بغداد سے آپ نے جب سفر فرمایا تو آپ سفر کر رہے ہیں اور آپ سفر کے دوران آپ دیکھتے ہیں کہ ایک آتش کدہ ہے جس میں بہت سارے مجوسی بیٹھ کر کے آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت عثمان ہارونی نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ کو بہت زیادہ رنج پہنچا، آپ بہت پریشان ہوئے کہ انہیں تو اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، مگر یہ کیسے لوگ ہیں کہ آگ کو پوج رہے ہیں جسے اللہ پاک نے تخلیق فرمایا ہے۔ زمین و آسمان کو بنانے والا اللہ ہے، شجر و حجر کو بنانے والا اللہ ہے، حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور آپ کے مرید خاص حضرت فخر الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ دونوں حضرات ہیں اور بہت ہی تعجب میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ لوگ آگ کی عبادت کیوں کر رہے ہیں، انہیں تو اللہ کے سامنے پیشانی جھکانا چاہیے تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی جو کہ حضرت غریب نواز معین الدین چشتی علیہ رحمت و رضوان کے مرشد کامل ہیں، مرشد طریقت ہیں، آپ جب وہاں پہنچے اور آپ نے جب آتش کدہ کو دیکھا تو آپ نے کہا اے مجوسیو، تم اس کی عبادت کیوں کر رہے ہو، تم اسے معبود کیوں مان رہے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہمارے باپ دادا بھی اسے پوجتے آ رہے ہیں، وہ بھی اسی آگ کی عبادت کیا کرتے تھے، اس لیے ہم بھی اس آگ کی عبادت کر رہے ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی نے فرمایا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو، اللہ کی مخلوق کو مت پوجو، اگر عبادت کرنا ہے تو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سامنے پیشانی اپنی جھکاؤ۔ تو جو ان کا سردار تھا مجوسیوں کا، تو اس نے کہا ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے، بس ہمیں اپنا کام کرنے دو اور اپنے راستے ہو لو، تمہیں یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ حضرت عثمان ہارونی کو پھر بہت زیادہ تعجب اور پریشانی محسوس ہوئی۔ آپ نے کہا ایک بات تو بتا، تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس آگ کی کتنے سال سے عبادت کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا ہم نے جب سے ہوش سنبھالا ہے تو اس کی عبادت کر رہے، ہمارے باپ دادا اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا یہ آگ تمہیں جلاتی ہے یا نہیں جلاتی ہے؟ اسے تو چاہیے کہ تم اس کی عبادت کرتے ہوئے تمہارے اوپر کوئی بھی بار نہ کرے، یعنی نہ تمہارے ہاتھ جلے، نہ تمہارے کپڑے جلیں، نہ تمہارا گھر جلے، آگ کی تم عبادت کر رہے ہو، اس لیے تمہارا آگ کچھ نہ بگاڑے۔ تو اس نے کہا یہ کیسی بات آپ کر رہے ہو؟ وہ اس لیے کہ آگ کا کام جلانا ہے، اور جب آگ کا کام جلانا ہے تو وہ چاہے کوئی بھی ہو اسے آگ جلائے گی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ تم تو اس کی عبادت کر رہے ہو، مگر سنو میں اس کی عبادت نہیں کرتا، میں اسے نہیں پوجتا ہوں، مگر یہ آگ مجھے نہیں جلائے گی۔ تو وہ لوگ بہت تعجب میں ہوئے۔ تو جو ان کا بڑا سردار تھا اس کی گود میں اس کا بیٹا بیٹھا ہوا تھا جس کی عمر 5 سال کی ہے۔ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بچے کو لیا اور آگ کے اندر داخل ہو گئے۔ آپ آدھا گھنٹہ آگ کے اندر داخل ہوئے رہے۔ جب مجوسیوں نے آپ کو دیکھا تو سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے عثمان ہارونی مر گئے ہوں، جل گئے ہوں، ہمارا بیٹا بھی جل مر کر کے بھن گیا ہو، اس کی ہڈیاں کوئلہ بن گئی ہوں۔ وہ یہی سوچ رہے تھے کہ آج سب کچھ ختم ہو گیا۔ لیکن 1 گھنٹے کے بعد جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی اس سے باہر نکلتے ہیں تو سارے مجوسی دیکھ کر دنگ ہو جاتے ہیں، حیرت میں آ جاتے ہیں اور آپ کے قدموں میں گر جاتے ہیں اور کہتے ہیں حضور یہ ماجرا کیسے ہوا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ سے مت پوچھ، اگر پوچھنا ہے تو اپنے ہی بیٹے سے پوچھ۔ جب مجوسی نے اپنے بیٹے کی طرف اشارہ کیا تو بیٹے کے اندر ایسی ذہن آ گئے، ایسا دماغ آ گیا کہ وہ بتانے لگا کہ اے ابا جان، جب میں آگ کے اندر گیا تھا تو آگ کو اللہ پاک نے گلزار بنا دیا، وہ جنت کا ایسا حلہ بنا دیا، ایسا جنت کا باغ بنا دیا کہ میرے اوپر جلن کا ذرہ برابر اثر نہیں ہوا۔ مجھے تو ایسا لگ رہا تھا میں کسی باغ میں آ گیا، تمہیں یہ لگ رہا تھا کہ آگ میں گیا ہوں۔ نہیں نہیں، میں آگ میں نہیں تھا، میں تو جنت کے باغ میں تھا۔ اللہ اکبر۔ جب حضرت خواجہ عثمان ہارونی کی یہ بات سنی ہے تو سارے مجوسی کلمہ پڑھ کر کے مسلمان ہو گئے۔ تو یہ دین کی تبلیغ کی ہے حضرت خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مرشد کامل نے، تو وہ سب آپ کی سرپرستی میں آ گئے اور انہوں نے بھی پوری زندگی اللہ رسول کے لیے اپنی گزار دی۔ جہاں گئے دین متین کی خدمت کی، اللہ رسول کی طرف بلایا ہے۔ تو اللہ والوں کی شان وہ ہے کہ وہ اشارہ کر دیں تو اللہ رب العزت ان کی مرضی کے مطابق وہاں پر بنا دیتا ہے، اور وہ اگر کسی کے اوپر نظر غضب ڈال دیں تو اللہ پاک اس انسان کو نیست و نابود کر دیتا ہے۔ آگ کا کام ہے
ہے جلانا، لیکن حضرت خواجہ عثمان ہارونی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صدقے میں اللہ رب العزت نے اس آگ کو گلزار بنا دیا کہ سارے مجوسی اس واقعے سے دیکھ کر کے داخل اسلام ہو گئے۔ یہ شان ہے میرے مصطفیٰ جان رحمت کے غلاموں۔